تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ اگر قرآن میں یہ سائنسی نظریات ذکر ہوتے ہیں نا جن پر آج سائنسدان مطلع ہو رہے ہیں, تو اس سے قرآن آسان کے بجائے کیا ہو جاتا, مشکل ہو جاتا. اس سے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی, بلکہ صدیاں ان تھیوریز کو صحیح ثابت کرنے میں لگ جاتی. تو یہ قرآن پھر بلاغت کی کتاب نہ ہوتی, معاذ اللہ. یہ قرآن پھر ہدایت نہیں, معاذ اللہ گمراہی کی کتاب بن جاتی. اور دنیا میں کہیں بھی کسی کتاب کا کوئی ٹاپک ہوتا ہے تو وہ کتاب دوسرے موضوع کو نہیں چھیڑتی. دیکھو لا قوانین جہاں بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کسی وکیل سے پوچھیں کہ جو لا کی کتاب کوئی لا کے دو مجھے جس میں قانون لکھا ہوا ہو, آئلی قوانین, فوجداری قوانین, اس کتاب میں کہیں ایک جگہ پہ پانی کا فارمولا دکھا دیں. ہے بھائی کہ ہائیڈروجن کے دو ہوتے ہیں, آکسیجن کا بولو نا بھائی ایک ہوتا ہے, کہیں دکھا دیں. اب آپ نے جج سے کہا کہ یار یہ پاکستان کا جو لا ہے, قانون ہے, اس میں سائنس کی باتیں تو ہے نہیں, لہذا یہ تو پرانی بوسیدہ قوانین ہے جن کا یہ 15ویں صدی میں نہیں چل سکتے. اس میں تو سائنسی تھیوری کائنات دھماکے سے بنی تھی یا بغیر دھماکے کے. اس میں تو نہ میڈیکل سائنس کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, نہ اس میں جناب کوئی تھیوری, کوئی ڈارون کی کوئی تھیوری ہو کہ انسان کیسے پیدا ہوا, کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یہ ہمیں پرانے زمانے کی طرف لے کے جا رہی ہے یہ کتاب. اس کے قوانین کو فالو نہیں کیا جا سکتا. تو جواب کیا دے گا بھائی, کس نے کہا کہ یہ کوئی سائنسی تھیوریز پیش کرنے کی کتاب ہے؟ یہ لا ہے, اس میں قانون ہے. تو قانون کی کتابیں, نظریات درست کرنے کی کتابیں, ان کا ٹاپک سائنس ہے نہیں. اور یہ قرآن کا عیب نہیں ہے, یہ قرآن کی خوبی ہے کہ اس نے ٹاپک کو فوکس کیا ہے. قرآن اگر سائنس کی بات کرتا ہے تو وہ سائنس جو ہر پاگل سے پاگل کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے, اس میں آپ کو سائنسدانوں سے مدد نہ لینی پڑے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو ہم نے کیسے پیدا کیا ہے. کیا یہ اونٹ جیسا عجیب و غریب جانور خود سے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اونٹ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا بھائی, اونٹ کس کا ٹاپک ہے؟ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے نا. آپ جانوروں کے ڈاکٹر سے پوچھو کہ اونٹ کو کیسے کھانا ہے, اونٹ کا نظام ہاضمہ, بولو نا بھائی کیسا ہے, یہ ڈاکٹروں سے پوچھو گے نا. قرآن نے بھی تذکرہ کیا, دیکھتے نہیں ہو ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا, کیف خلقت, کیسے بنایا ہے, کتنا عجیب جانور ہے. تو جتنا عجیب ہونا ایک بدو اور ایک صحرائی آدمی جانتا ہے, اللہ نے اس کے علم میں اضافہ نہیں کیا, بلکہ جتنی معلومات ہے نا اسی معلومات کو بیس بنا کر اپنا ہونا ثابت کیا ہے. کہ جتنی تمہیں اونٹ کے بارے میں معلومات ہیں, اس میں مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پہچاننے کے لیے. جتنی معلومات ہیں یہ معلومات میری طاقت اور قدرت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. باقی ڈاکٹروں کا شعبہ ہے وہ ساری وہ اونٹ کے بیٹھ کر تحقیقات کرتے رہیں, کتابیں لکھتے رہیں. میرے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اور میرے انسانوں پر احسانات کو ثابت کرنے کے لیے اتنی معلومات کافی ہیں جتنی تمہیں ہیں. کہ ریگستان میں کیسے دوڑتا ہے, کئی دنوں تک پانی کے بغیر گزارا کر, ہر یعنی احسن کل شیء خلقہ ہے نا, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. تو اونٹ کو ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے, یہ خود سے نہیں بنا. خود سے چیزیں جو بنتی ہیں ان میں مینجمنٹ نہیں ہوتی. ریگستان میں انسان کو سفر کی ضرورت تھی صدیوں پہلے, تو اللہ نے اس کے لیے کس جانور کو پیدا کیا؟ اونٹ کو. ہر چیز اس کی ریگستان کے حساب سے. واحد جانور ہے جو ریت پہ آرام سے چل سکتا ہے, پاؤں دھستے نہیں ہیں اس کے. ریگستان میں پانی نہیں ہوتا, اللہ نے پانی کے ٹینکر پیدا کر دیے اس کے اندر. اگر یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہوتی
تو ریگستان میں وہ اونٹ کے اندر ایک ٹینکی اتفاق سے بنی ہوتی. کبھی آپ نے گھر خریدا اور وہاں ٹینکی لگی ہوئی ہے پانی کی, آپ پوچھتے ہیں یار یہ عام گھروں میں تو ٹینکی چھوٹی ہوتی ہے, یہاں یہ ٹینکی اتنی بڑی کیوں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یار ہم نے جب گھر بنا رہے تھے نا تو ہوا میں ایک ٹینکی اڑ کے آ کے یہاں فٹ ہو گئی تھی. ہم تو چھوٹی بنانا چاہتے تھے لیکن بہت بڑی فٹ ہوئی, اور چلو یہ خدا کی قدرت ہے, ایک بڑی سی ٹینکی اتفاق سے آ کے فٹ ہو گئی, کیونکہ یہاں پانی کئی ہفتوں, یہ نارتھ کراچی ہے, یہاں پانی کے علاوہ آپ کو سب کچھ ملے گا, کچرا بھی ملے گا, پانی نہیں ملے گا آپ کو انڈا موڑ پہ. تو یہ بات عقل میں آ جائے گی, آپ کہو گے ایک تو اتنی بڑی ٹینکی فکس کیسے ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ٹینکی کو کیا پتا کہ نارتھ کراچی میں پانی نہیں آتا, تو ہم نے انہی کے گھروں میں جا کے فٹ ہونا ہے. گائے کے وہ ٹینکی کیوں نہیں ہوتی میرے بھائی جس میں پانی اسٹور ہوتا ہے؟ دمبے کے وہ ٹینکی کیوں نہیں ہوتی؟ اونٹ کے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اونٹ نے اپنی پشت پہ بٹھا کے صدیوں پہلے سینکڑوں میلوں کا سفر کرنا ہے انسان کو بٹھا کے. اللہ نے کہا کہ اور پھر پانی بہت پیتا ہے اونٹ, تھوڑا پانی سے اس کا گزارا نہیں ہے, تو اس کے لیے اللہ نے اس کے کوہان میں چربی رکھ دی, بہت دنوں تک کھائے, کیونکہ ریگستان میں کھانا مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے, شارٹ ہوتا ہے. لمبی گردن رکھ دی کہ ریگستان میں بسا اوقات اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں, ہر چیز اس کی ریگستان کے حساب سے بنائی گئی ہے, اور بہت سی چیزیں سائنسدانوں نے بتائیں. اونٹ کی جو آنکھ ہے نا اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں ریت پھنستی نہیں ہے. یہ تو اس وقت عربوں کو بھی پتا نہیں تھا. اب جو بصیرت کی آنکھوں سے سائنس پڑھے گا, جب اونٹ پہ اسٹڈی کرے گا اور دیکھے گا کہ اس کی آنکھوں کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں ریت پھنسے نہیں, تو بصیرت کی آنکھوں سے جب یونیورسٹی میں سائنس پڑھے گا تو وہ اللہ سے دور ہونے کے بجائے اور زیادہ قریب ہو جائے گا. اور جس سے اللہ نے بصیرت کی آنکھیں چھین لی ہوں, اندھا ہو گیا ہو, وہ کہے گا کہ اونٹ کے بارے میں اتنی زبردست تحقیقات جو 1400 سال بعد پتہ چل رہی ہیں, آنکھ میں یہ ہے اور کان میں یہ ہے اور وغیرہ وغیرہ, تو یہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں ہے, یہ خود سے بنایا اونٹ پورا. کمال ہو گیا بھائی. وہ جو سورہ ناس ہے نا, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. میں پہلے حیران ہوتا تھا اللہ نے اتنے اہتمام سے وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کا کیوں حکم دیا ہے, کہ چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے, جو بھی وسوسے ڈالتے ہیں ان کے شر سے پناہ مانگو. آج یونیورسٹیوں میں اسلام کے بارے میں, اللہ کے بارے میں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں. انسان اسلام کے قریب ہونے کے بجائے بولو بھائی دور ہو رہا ہے. میڈیکل سائنس پڑھنے والا وہ اللہ کے قریب ہونا چاہیے. اگر وہ قریب ہو رہا ہے اس کا مطلب اس کی کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہے. تو ایک بات تو یہ کہ قرآن میں کچھ نظریات, کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسانی عقل سے کیا ہیں, اب تک بالا تر ہیں. تو اس میں انسان خاموش ہے, نہ ہاں کر سکتا ہے اور نہ کر سکتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے اور ہدایت کی کتاب ہے, تو اس میں عرب کے محاوروں کا اعتبار کیا قرآن نے, عرب کے محاورے.